جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت خواجہ سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی آستانہ عالیہ چشتیہ عرفانیہ سندر شریف لاہور کے سجادہ نشین ہیں اور امین وراثت سلسلہ چشتیہ عرفانیہ جناب خواجہ محمد حبیب عرفانی چشتی دامن برکات ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں پروگرام کے شروع میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ 7 سال پہلے ایک انٹرویو ہم نے کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ میر ناصر محمود صاحب میرے ساتھ تھے، وہ آج سے 1.5 سال پہلے اللہ کو پیارے اللہ و انا الیہ راجعون۔ مالک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس وقت بھی ہم نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا، خاص طور پہ ہمارے کاوش نیو یارک ٹی وی پہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ صبح شام جو تلاوت کلام پاک قاری غلام رسول صاحب جی، اور پھر آپ کے والد گرامی جناب سید محمد وجیہ السیما عرفانی کی آواز میں جو ترجمہ اس میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہمیں بڑے فیڈ بیک بھی آئی کہ ہم تلاوت سن کے اپنا تلفظ کرتے ہیں اور ترجمہ سن کے ہمیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اتنا اچھا اور تلفظ بہت عمدہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہاں کر دوں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال بنتا ہے سن کے کہ والد گرامی نے ترجمہ کسی کا پڑھا ہے، یہ ترجمہ بھی ان کا اپنا ہے اور آواز بھی ان کی اپنی ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے چینل کی زینت اور کامیابی کی ضمانت یہ آپ کا ماشاءاللہ، تحفہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم آپ کے الحمدللہ، بہت ممنون ہیں، آپ کے شکریہ شفیق صاحب کے، بہت جنہوں شکریہ، نے ہمیں آپ کی وساطت سے یہ چیز ہمیں عنایت کی اور ہمارے ناظرین مستفید ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور آج میں آپ سے جو تعلیمی گفتگو ہم آج آپ سے سنیں گے، اس میں یہ ہے کہ امت محمدی ہم سارے بڑے خوش قسمت ہیں جی یقیناً اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اور اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمانوں کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان اتفاق تھا، محبت تھی، رواداری تھی، ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبے اور بلکہ قربانی کرتے تھے، اور وہ آج کل ہم جو مسلمان ہیں ہم کیوں دین کو ایک ماضی کی ایک تاریخ سمجھ کے اس کو بس دیکھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زندگی کو ایک نمونہ خود بھی ایسا ہی نمونہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ یقیناً اس میں یہ شاید دیکھیے کہ یہ شاید ہمارے تنزل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارے ائمہ کرام، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عطا ہوتی رہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان ائمہ کرام نے، میں ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکایت بیان کرنا چاہوں گا کہ 2 چیزیں اس میں، کہ آپ امام جعفر صادق، ان کے شاگرد 2 سال شاگردی اختیار کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں امام جعفر صادق کی شاگردی میں نہ جاتا تو میری عمر بیکار تھی۔ اب یہ دیکھا جائے کہ امام جعفر صادق فقہ جعفریہ کے بانی ہیں، یعنی ہمارے ہاں کے شیعہ حضرات جن کو فالو کرتے ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک فقہ کے بانی ہیں، اور سنی لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ امام جعفر صادق چونکہ بڑے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر میں نے یہ 2 سال نہ لگائے ہوتے تو میری عمر بیکار تھی۔ اور پھر آپ کا ایک یہ بھی ارشاد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ میرے کسی فتوے میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات دیکھو تو اسے اٹھا کے دیوار میں دے مارو۔ یعنی یہ کہ تم پر عمل کرنا، بالکل اس کو دیوار میں اٹھا کے دے مارنے کا مطلب ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا تم پر لازم آئے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ان ائمہ کرام نے محنتیں کی، کوششیں کی، کاوشیں کی، دین اسلام کو لوگوں کے سامنے آسان بنانے کی۔ اب اس میں مثالاً ایک بات اور گزارش کرتا ہوں کہ نماز کے ہمارے ہاں مختلف طریقے ہیں۔ میں حنفی المسلک ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں پیروکار ہوں۔ میرے نزدیک یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیر ناف ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، رفع یدین نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، آمین بجہر نہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ چیزیں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب ان ائمہ کرام نے ان چیزوں کو ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے جو کہہ دیا وہی صرف دین ہے۔ اب ایک چیز دیکھیے، قرآن مجید کا ارشاد ہے الذی یراک حین تقوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس کائنات میں ادا ہونے والے ہر سجدے میں آپ کا تصرف ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ تاریخ دیکھی جائے، احادیث مبارکہ دیکھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان تینوں طریقوں کے مطابق نماز ادا کی ہے۔ اب یہ پریفرنس کی بات آ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ پریفرنس ہے، امام جعفر صادق کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا زیادہ پریفریبل ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا پریفریبل ہے۔ انہوں نے اس کو ایمان نہیں قرار دیا۔ اب اس میں معاملہ یہ ہوا کہ جب موجودہ دور آیا ہے تو اس میں آ کے جو ان ائمہ کرام کے مقلدین ہیں انہوں نے اس کو ایمان کا درجہ دے دیا ہے کہ جس نے میرے امام کے مطابق نماز ادا نہیں کی وہ ایمان سے خارج ہے۔ یہ حالانکہ یہ تصور غلط ہے، یہ نہ ان ائمہ کرام کا مطمع نظر ہے، نہ ان ائمہ کرام کا مقصد یہ ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے، میں نے آیا مبارکہ جو پہلے کہ الذی یراک حین تقوم، اب میرے چاہنے یا نہ چاہنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس مالک تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے کہ جب تک یہ کائنات موجود ہے، یہ جن طریقوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہیں وہ کائنات میں طریقہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ یہ اس کے محبوب کی بات ہے اور اس کے محبوب کی ہر ادا اس نے اس کائنات میں قائم رکھنی ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے چلے کہ امام احمد بن حنبل کے جو مقلدین ہیں ان کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، رفع یدین کرنا، آمین بجہر کہنا زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اب ان کے نزدیک افضل ہے، وہ اس طرح ادا کرتے رہے۔ اب میرے لیے یہ لازم ہے کہ میں ان کو نہ چھیڑوں اور ان کے لیے لازم یہ ہے کہ مجھے نہ چھیڑیں۔ یہ ایک برداشت کا کہ دین سے ہٹ کر وہ بھی نہیں ہے، دین سے ہٹ کر میں بھی نہیں ہوں، سنت سے ہٹ کر وہ بھی نہیں ہے، سنت سے ہٹ کر میں بھی نہیں ہوں۔ اب جب اس نے ان چیزوں کو قائم رکھنا ہے اس کائنات میں تو ہمیں اس چیز کو تسلیم کر کے چلنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے انداز اور طریقوں کو اس کائنات میں قائم رکھنا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہیں ہے، اور ہمیں اس میں ایک دوسرے کو تسلیم کر کے چلنا چاہیے۔ اب قرآن مجید کا ایک ارشاد ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سچے خدا کو جواب میں گالی دے دے۔ ہم ایک دوسرے کوئی کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اب اگر
میں کہتا ہوں کہ میں ہی مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی مسلمان ہوں، دوسرے سارے کافر ہیں. کہ مثلا حنفی کہتا ہے کہ جی وہابی یا شیعہ کافر ہیں، وہابی کہتا ہے کہ جی دیوبندی بریلوی یہ سارے کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں جی سارے، تو مسلمان کہاں رہا؟ جی 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 ایک دوسرے کو کافر قرار دینے سے، اس کے قرار دینے سے نہ میں کافر ہو جاؤں گا، نہ میرے کافر قرار دینے سے وہ کافر ہو جائے گا. اور جو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ جواب میں تمہارے سچے خدا کو گالی دے دیں. اچھی بات ہے. ہم روزمرہ کی بات کرتے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رویہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا آپس میں، جی ہمیں، میں ابھی چند دن پہلے ایک اور صوفی بزرگ ہیں ان سے بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کچھ بتائیے سمجھائیے، تو کہنے لگے اب وہ بتانے سمجھانے کا وقت کافی گزر گیا، اب ہمیں ایک نمونہ دکھانا ہے. ہم نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تھے، نہیں، ہم نے ان کی طرح بالکل اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے اس سانچے میں اور اس طرح سے. اور وہ اور پوچھیں آپ کی کہ آپ کون لوگ ہیں، کون آپ کا استاد ہے، کس سے آپ نے سیکھا. یقیناً ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ بیعت ہوئے کسی بزرگ کے پاس اور ان سے تعلیم اور تربیت لی، مکمل ہو گئی تو انہوں نے اپنے استاد گرامی سے، اپنے مرشد گرامی سے اجازت طلب کی کہ میں فلاں علاقے میں جا کے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں دین کی. تو ان کے استاد نے انہیں نصیحت یہ فرمائی کہ کوشش کرنا تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے، تمہارا رویہ، تمہارا طریقہ کار ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ کون ہے. بہت اچھی بات ہے. میرے ایک دوست ہیں جی، انہوں نے بتایا، وہ ٹیکسی چلاتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک دن میں، ایک خاتون تھی کسی اور ملک، جاپان سے یا ایسے کچھ، تو اس کو میں ڈراپ کرنا تھا، تو رستے میں اس کا فون بالکل ہی آف ہو گیا، بالکل اینڈ پہ تھا. تو اس نے کہا میں کیا کروں، کہتے میں اپنا چارجر دیا اس کو، اور پھر وہ بحال ہوا، اس میں سے اس نے نمبر دیکھا، اب اس کا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا، تو اس نے کہا کہ یہ میرا فون لیں آپ کریں. تو ایک دو اور باتیں ہوئیں، تو پھر وہ خاتون کہتی کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ یہ اتنے اس قدر نائس کیوں ہیں، یا کس طرح سے ہیں. تو اس نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو نو مائی ٹیچر. تو پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو اس نے تعریف کی اور کہا کہ جس کے رسول اس طرح سے ہیں، وہ خود یعنی اتنا اچھا نمونہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوں گے. اور اس کو یہ دیکھیے، یہ ہمارے لیے قرآن مجید کا حکم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بھائی مان لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز گزران جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. اور آپ کا ارشاد مبارک بھی ہے حدیث مبارک میں، انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور اس کو ایک چیز اور دیکھی جائے کہ الہامی مذاہب، اور میں یہ کہتا ہوں ایون غیر الہامی مذاہب بھی جو ہیں، ان میں جہاں ایمانیات کی بات ہے اس کے ساتھ عبادات بھی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اخلاقیات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہم حیات مبارک کا مطالعہ کریں تو ہمیں عیسائیوں کے ساتھ ڈائلاگ بھی ملتا ہے، یہودیوں کے ساتھ ڈائلاگ بھی ملتا ہے. ایون یعنی ایک واقعے میں کہ ایک عیسائی وفد مدینہ منورہ میں آیا، انہیں مسجد مبارکہ میں بلایا گیا، بٹھایا گیا، ٹھہرایا گیا. ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام دوڑے تو آپ نے روک دیا انہیں، ارشاد فرمایا کہ اس کو نہیں پتہ، اس جگہ کو دھو دو، صاف کر دو. اب اس سے بہتر اخلاق ہم مسلمان کو مسلمان نہیں مانتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک غیر مسلم کا غیر اخلاقی عمل، اس کے لیے مسلمانوں کو ایک تربیت دی، صحابہ کرام کو ایک تعلیم دی کہ ناواقف ہے، انجان ہے، تمہارے طریقے نہیں جانتا، وہ نہیں پتہ اس کو، تو تم اس پر تشدد یا کوئی سختی نہ کرو، بلکہ جگہ کو صاف کر دو، دھو دو. یہ اب ہمارے ہاں کی دیکھا جائے تو ہم بالکل اس کے، ہم تو کسی دوسرے کو جو میرے مسلک کا نہیں ہے، ہم اپنی مسجد میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں.